بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ساتھ جرمنی کے فارغ التحصیل طلباء اور طالبات کی آن لائن ملاقات۔ مورخہ 28 مئی سن 2023 کو امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ساتھ 2020 اور 2022 کے درمیان جرمنی کی یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کرنے والے 258 طلباء و طالبات کی آن لائن ملاقات ہوئی۔ حضور انور نے اس ملاقات کو اسلام آباد ٹلفٹ میں قائم MTA اسٹوڈیو سے رونق بخشی، جبکہ طلباء و طالبات نے پردے کی رعایت سے مسجد بیت الصبوح فرانکفرٹ جرمنی کے مین ہال سے آن لائن شرکت کی۔ نشست کا آغاز تلاوت قرآن کریم جرمن ترجمہ سے ہوا۔ اس کے بعد ریاضی اور انگلش کی ایک خاتون ٹیچر نے اپنی پریزنٹیشن پیش کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں آج سماجی عدم مساوات کے سبب تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میسر نہ آنے اور اس کو کس طرح دور کیا جائے پر پریزنٹیشن پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ موصوفہ نے بتایا کہ جرمنی کے اسکول سسٹم کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ طلباء کے تعلیمی نتائج ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک طالب علم کی سماجی و اقتصادی حیثیت اس کی تعلیمی کامیابی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اساتذہ مختلف معاشرتی طبقات سے تعلق رکھنے والے طلباء کو مختلف اسکولز میں جانے کی تجویز دیتے ہیں۔ اس تناظر میں جمنیزیم یعنی ریاست کے زیر انتظام سیکنڈری اسکول میں پڑھنے کے لیے سفارش حاصل کرنے کے امکان کے بارے میں وضاحت کی گئی، جو طلباء کے سماجی طبقات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اعلیٰ تعلیم کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اونچے طبقے کے بچوں کا بہتر تعلیم حاصل کرنے کا امکان 2.6 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ نے اس امر کا اظہار فرمایا کہ اس پریزنٹیشن میں نہیں بتایا گیا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو تکنیکی ڈپلومہ ہے جسے فاکسا بیٹور کر کے اوز بلڈونگ وغیرہ کر لیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ جماعت میں کتنی فیملی ایسی ہیں اور ان میں سے کتنی لڑکیاں اور کتنے لڑکے ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، نیز کس کی پرسنٹیج زیادہ ہے، پھر کتنے خاندان ایسے ہیں جو کم ایجوکیٹڈ ہیں۔ اب تو جو 30-40 سال سے آئی ہوئی پرانی فیملیاں ہیں ان کی بھی نسل ہے، ان کے آگے بچے بھی یونیورسٹیوں میں جانے والے ہو گئے، وہ تو پڑھے لکھے ہو گئے، تو اس لحاظ سے تو آج سے 10 سال پہلے جو ایجوکیشن کا لیول تھا اس کی نسبت آج بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن اس ہائی لیول ایجوکیشن کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جماعت اور دین سے اٹیچ بھی ہیں یا صرف دنیا میں ہی پڑ گئے ہیں۔ ایجوکیشن میں جا کر صرف دور ہٹ گئے ہیں، جماعت کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ بھی ہے۔ لڑکیوں میں کتنی ایسی ہیں، یہ سارا ڈیٹا بھی آپ لوگوں کو لینے کی ضرورت ہے۔ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کا کام ہے کہ یہ انفارمیشن بھی لے اور پھر اپنا ڈیٹا کو جماعت کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے ہوئے اپنی انفارمیشن شیئر کرے، پھر دیکھیں کیا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو جو کم ایجوکیٹڈ ہیں کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ان کے بھی بعض ایسے ذہین بچے ہوتے ہیں جو اچھی ایجوکیشن لے سکتے ہیں، ان کو کس طرح ہم انکریج کر سکتے ہیں، پھر ان کو جماعت کے ساتھ اٹیچ رکھیں اور جماعت کے کام میں بھی لے کر آئیں۔ یہ معلومات بھی اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن آرگنائزیشن کو اکٹھی کرنی چاہیے۔ اس پریزنٹیشن کے اختتام پر حضور انور نے موصوفہ کی ان الفاظ میں حوصلہ افزائی فرمائی کہ آپ نے بہترین تحقیق کی ہے۔ دوسری پریزنٹیشن پیش کرنے والے جینیٹکس میں PhD کرنے والے ایک خادم کی تھی، جنہوں نے اپنی ریسرچ یونیورسٹی ہسپتال کولون سے مکمل کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی PhD کا عنوان انڈول 3 کاربینول یعنی ایک کیمیکل جو سبزیوں میں پایا جاتا ہے، یہ مائکروگلائل کو کم کرتا ہے، جو ایک خاص قسم کی خلیات ہیں جو بیماری کی حالت میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ انڈول 3 کاربینول ان سیلز کی ایکٹیویشن کو روکتا ہے۔ موصوف نے اس تھیسس میں اس بات پر تحقیق کی کہ کیا بروکلی ایکسٹریکٹ میں پایا جانے والا ایک خاص کیمیکل انڈول 3 کاربینول مائکروگلائل
ایکٹیویشن کو روکتا ہے یا نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سبز سبزیوں میں پایا جانے والا کمپاؤنڈ I3C ریٹینا کے اندر مضر سیلز کی ایکٹیویشن کو روکتا ہے، ریٹینا کے سٹرکچر کو پریزرو کرتا اور اس کے ساتھ لائٹ ڈیمیج سے بھی بچاتا ہے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اس لیے بیلنسڈ خوراک ضروری ہے، جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں فرمایا کہ نہ گوشت زیادہ کھاؤ نہ سبزی، بلکہ بیلنسڈ ڈائٹ ہو۔ بعد ازاں حضور انور عید اللہ نے موصوف سے استفسار فرمایا کہ ویسٹرن سوسائٹی میں لائٹ کا ایکسپوئر زیادہ ہے یا کسی اور چیز کا ایکسپوئر زیادہ ہے جس کی وجہ سے ریٹینا ڈیمیج ہوتا ہے۔ یہاں تو موسم ایسا رہتا ہے کہ بادل رہتے ہیں، اتنی کلیئر لائٹ بھی نہیں۔ افریقہ اور ایشیا میں بعض مہینوں میں تو بہت زیادہ برائٹ لائٹ ہوتی ہے۔ اگر لائٹ کی وجہ سے ہونا ہے تو وہاں ہونا چاہیے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ اگر ہیں تو پھر وہ کیا وجوہات ہیں جو ویسٹ میں ہیں اور ایسٹ میں اور افریقہ میں نہیں، یا کوئی جینیٹک کریکٹر ہے؟ موصوف نے عرض کیا کہ اس میں جینیٹکس بھی انوالو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو لوگ 70 یا 80 سال سے زائد عمر کے ہو جاتے ہیں ان میں یہ بیماری ہوتی ہے۔ ان ملکوں میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے ادھر یہ بیماری بھی زیادہ ہے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ ایشیا یا افریقہ میں جن کی عمر 70-80 سال کی ہوتی ہے ان میں یہ بیماری نہیں ہوتی۔ آپ نے وہاں کا سیمپل لیا ہے؟ وہاں بھی تو جا کے دیکھنا پڑے گا، یا ساؤتھ امریکہ یا امریکہ میں، ویسٹ میں بھی یورپ میں کن ملکوں میں زیادہ ہے اور کن ملکوں میں نہیں ہے، یا اگر صرف وائٹ نسل میں زیادہ ہے تو ایسٹرن یورپ میں کتنا اور باقی یورپ میں کتنا ہے، یا امریکہ میں رہنے والوں میں کتنا ہے، یا جو آسٹریلیا وغیرہ میں جا کر آباد ہوئے ان میں وہاں کے حالات کے مطابق کتنا ہے۔ تو اس پر کافی بڑی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ پریزنٹیشن کے اختتام پر حضور انور عید اللہ کے دریافت کرنے پر کہ ریٹینل ڈی جنریشن سے متاثرہ لوگوں کی اوسط تعداد کیا ہے، موصوف نے بتایا کہ سن 2020 تک دنیا بھر میں 200 ملین لوگ، یعنی 200 ملین یعنی 20 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے۔ مزید برآں حضور انور نے فرمایا کہ بروکلی اور کیبج جیسی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، یہ کھانی چاہیے۔ اسی طرح پکا کر کھانی ہے تو پالک وغیرہ یہ سبزیاں بھی اچھی ہوتی ہیں، وہ بھی کھانی چاہیے۔ پریزنٹیشن کے بعد شاملین کو حضور انور سے متفرق امور کے متعلق سوال کرنے کا موقع ملا۔ کمپیوٹر سائنسز میں ماسٹر ڈگری کی حامل خاتون نے سوال کیا کہ اگر عورتوں کو پڑھائی یا نوکری کے سلسلے میں اکیلے کچھ دن سفر کرنا پڑے تو اسلامی نقطہ نظر سے اس بارے میں کیا ہدایت ہے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اگر تو صرف مردوں کے ساتھ سفر کرنا ہے تو اوائڈ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ کی ٹیم میں کوئی 2-3 عورتیں بھی شامل ہیں اور وہاں جا کر عورتوں نے علیحدہ رہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں، کر سکتی ہیں۔ یہ اس پر بھی منحصر ہے کہ آپ کس قسم کی اسٹڈی یا ریسرچ کر رہی ہیں۔ اگر انسانی جانوں کے لیے جیسے ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہے، یا اسی طرح کوئی اور ریسرچ جو انسانی زندگی کے فائدے کے لیے ہے، اس میں سفر کر رہی ہیں تو وہاں تھوڑی بہت قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن صرف کمپیوٹر سائنس ریسرچ تو آپ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے کہنا کہ جب تک میں آسٹریلیا نہیں جاؤں گی یہاں سے اچھا کمپیوٹر مجھے نہیں مل سکتا، حالانکہ اس سے بہتر کمپیوٹر فیسلٹیز آپ کو جرمنی میں مل جاتی ہیں، اس لیے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ ہر کیس اور حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا کوئی اصول نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں، یہ اصول بہرحال ہے کہ جہاں انسانی زندگی کے لیے کوئی چیز کرنی ہے وہاں اگر کوئی تھوڑا بہت رسک بھی لینا پڑے تو چلے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ انگلش اور فلسفی کی سیکنڈری اسکول کی خاتون ٹیچر نے سوال کیا کہ جرمنی میں مذہبی تعلیم اسکولوں کے بنیادی نصاب کا باقاعدہ حصہ ہے۔ ایک ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹس میں ایسی کون سی خصوصیات اور خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مؤثر طریق پر سمجھ سکیں؟ اس پر حضور انور عید اللہ نے فرمایا کہ اپنا عمل اور اپنا نمونہ دکھاؤ
اور اپنی مثال قائم کریں۔ اپنے تجربات بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کیا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ کبھی کبھی اسٹوڈنٹس میں بیٹھ کر جو کیجول گفتگو ہوتی ہے، وہاں نارمل ڈسکشن میں باتوں باتوں میں ایکسپیرینس بیان کر دیا کریں، یا لیکچر دیتے ہوئے بعض دفعہ کوئی مثال دینی پڑتی ہے تو ایسی مثال دیں جس سے لڑکوں کو خیال پیدا ہو کہ ہاں خدا تعالیٰ ہے، اور پھر ان کی توجہ بھی آہستہ آہستہ اس طرف ہوتی ہے۔ 60-70% اسٹوڈنٹس تو مذہب کے معاملے میں ویسے ہی انڈیفرنٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب بڑے ہوں گے، اماں ابا کی عمر کو پہنچیں گے تو دیکھیں اور سوچیں گے کہ مذہب کیا چیز ہے۔ ابھی تو ان کو مذہب سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو جب مذہب سے کوئی تعلق نہیں، نہ خدا سے ان کا کوئی تعلق ہے، اور کچھ لوگ جو اگر مذہب اور خدا کو مانتے بھی ہیں تو وہ بھی کبھی کبھی اتنے ریگولر پریکٹسنگ مذہبی لوگ نہیں ہوتے، خاص طور پر 14 تا 16 سال عمر میں ماحول دیکھ کر ایک چینج آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں یہی ہے کہ اگر کسی کے پرسنل تجربات ہوں تو وہ بیان کرے، اس سے لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ آپ پہلے اپنا خود اللہ سے تعلق پیدا کریں، پھر باقیوں کو بھی کہانی کہانی میں بتا کر انٹرسٹ کریٹ کر سکتی ہیں۔ فارمیسی میں پی ایچ ڈی کے حامل ایک موصوف نے سوال کیا کہ کیا ہمیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ابتدائی مرحلے میں جلدی ذاتی کام شروع کرنا چاہیے یا ایک محفوظ ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ حضور رہنمائی فرمائیں کہ نوجوان گریجویٹس کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ پہلے تجربہ حاصل کرنے کے لیے ملازمت بھی کر لو تو کوئی حرج نہیں۔ ملازمت سے زندگی ریگولیٹ ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ جب انسان خود کام کر رہا ہو تو بڑا ریلیکسڈ ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ پہلے دن سے ہی پیسے آنے لگ جائیں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو بعض دفعہ پیسے نہ آ رہے ہوں تو انسان کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بعد میں چلے جائیں گے۔ 2 گھنٹے دکان لیٹ کھول لی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ پیچھے کوئی ایسا خوف ہو کہ ہاں ضرور جانا ہے۔ تو زندگی ریگولیٹ کرنے کے لیے 1-2 سال ملازمت کریں اور پھر پیسے بھی کما لیں۔ پیسے اتنے ہوں کہ اپنی فارمیسی شروع کر سکتے ہیں تو پھر شروع کرنی چاہیے۔ اصل بات یہی ہے کہ اپنا بزنس ہو، لیکن اپنی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ایسا کام ضرور کرنا چاہیے جہاں آدمی کچھ پابندیوں کے اندر گزارا کر رہا ہو، تو اس سے بہت سارے تجربات ہو جاتے ہیں۔ ایک فزیشین نے سوال کیا کہ بطور ڈاکٹر اور موجودہ طب کے ساتھ اپنے مریضوں کے لیے قرآن پاک کو کیسے بطور شفا کے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس پر حضور انور ایدُ اللہ نے فرمایا کہ غیر احمدی پیروں کی طرح صرف یہ کہنا کہ میں نے یوں کر کے دم کیا، پھونک ماری اور قرآن کریم کی کوئی آیت گھول کے مریض کو پلا دیا اور اس کو شفا ہو جائے تو وہ کچھ نہیں ہے۔ وہ یوں ہی اپنے آپ کو اور مریضوں کو بھی آزمانے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھی پھر بدظنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسباب کو استعمال کرو۔ پہلے تو یہ کہ دعا کریں۔ ایک ڈاکٹر کو یہ ریگولر دعا ویسے ہی کرتے رہنا چاہیے کہ جو مریض آتے ہیں ان کے علاج کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی کرے، ان کی تشخیص میں صحیح طرح کر سکوں، ان کی تشخیص میں صحیح طرح کر سکوں۔ جب بیماری صحیح طرح ڈائیگنوز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کے لیے جو بہترین سوٹیبل دوائی ہے وہ میرے دماغ میں آئے اور میں اس کا علاج کر سکوں۔ ایک ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کے لیے مستقل دعا مانگنی چاہیے، اس کے بعد مریض کو دیکھیں۔ اپنے آپ کو نہ سمجھیں کہ میں کچھ چیز ہوں۔ وہ شافی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے۔ اپنی پرسکرپشن لکھیں تو اس میں بھی اوپر ہوا شافی لکھ دیا کریں، تاکہ ہر وقت آپ کے دماغ میں رہے کہ اللہ شافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ قرآن شریف یہی کہتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ تو اللہ کو شافی سمجھ کر اس کا نسخہ لکھیں اور پھر نمازوں سجدے میں بھی اس کے لیے دعا کریں، یا مستقل ایک اصول بنا لیں کہ روزانہ میں نے 2 نفل اپنے مریض کے لیے پڑھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ تو باقی جب کلینک میں آتے ہیں یا جہاں بھی پریکٹس کر رہے ہیں وہاں آتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، اس میں بھی شفا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کی اہدنا الصراط المستقیم میں صحیح رہنمائی بھی کرتا رہے اور اس کو شفا بھی دے اور وہ پڑھیں۔ اپنے دن کا آغاز دعا سے کریں، سورہ فاتحہ پڑھ کر کریں اور نمازوں میں دعا کریں اور اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ میں فلاں چیز یا قرآن کریم کی کوئی آیت گھول کے پلا دوں، یہ پیروں والی باتیں ہم میں نہیں ہیں۔ ایک فارماسسٹ خاتون نے سوال کیا کہ اگر کسی کو اپنے تعلیمی شعبے میں کام کرنے کا موقع ملے تو کیا اپنے بچوں کو ڈے کیئر میں یا والدین کے گھر چھوڑنا جائز ہے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اگر حالات اس بات کے متقاضی ہوں اور یہ لازم ہو جائے تو تب کوئی ایسا انتظام کرنا مجبوری متصور ہوگی۔ بہت سے لوگ اس طریق کو اختیار کرتے ہیں، تاہم یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ بچوں کو آگاہ کیا جائے کہ انہیں چھوڑ نہیں دیا گیا۔ بچوں کی بہبود کا خیال رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر جب وہ اسکول میں جا رہے ہوں تو انہیں توجہ دینا اور ان کی زندگیوں میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ ایجوکیشن میں ماسٹرز ڈگری کی ایک اسٹوڈنٹ خاتون نے سوال کیا کہ کیا خواتین سیاست میں حصہ لے سکتی ہیں؟ موصوفہ نے سیاسی جماعت میں شامل ہونے پر غور طلب عوامل کے بارے میں دریافت کیا، نیز بتایا کہ انہیں اور ان کی بہن کو ایک خاتون سیاستدان نے اپنی سیاسی جماعت میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ اس پر حضور انور نے پیش آئے تدریس کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ واقعی یہ ایک عظیم اور قابل تعریف پیشہ ہے۔ اگر اس کے باوجود وہ سیاست میں آنے کی اتنی خواہش رکھتی ہیں تو وہ آگے بڑھ سکتی ہیں، لیکن انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ سیاست صاف ستھری اور بااخلاق اصولوں کے مطابق ہو۔ حضور انور نے حجاب پہننے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تلقین فرمائی کہ لباس شائستہ ہونا چاہیے اور آپس میں میل جول اور سماجی تعلقات میں اسلامی تعلیمات پر سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضور انور نے انہیں حقوق نسواں اور دیگر انسانی حقوق کے قائم کرنے کے طریقوں پر غور کرنے کی ترغیب دی۔ انڈسٹریل انجینئرنگ میں ماسٹرز ڈگری حاصل کرنے والے آٹوموٹیو انڈسٹری میں ٹیکنیکل انوویشن مینجمنٹ سے وابستہ ایک صاحب کو حضور انور سے اپنے شعبہ کے حوالے سے بات کرنے کا موقع ملا۔ موصوف نے ذکر کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انڈسٹری کو نمایاں طور پر متاثر کر رہی ہے۔ اس پر حضور انور نے مصنوعی ذہانت کے حوالے سے فرمایا کہ اگر سب کچھ صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی انجام پانا ہے تو انسانی ذہن کا کیا کرنا باقی رہ جائے گا؟ ایسی صورت میں انسانی عقل رجت اور جمود کا شکار ہو جائے گی۔ ایک سوال کیا گیا کہ کئی یونیورسٹیز کے طلبہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں اور پیسے کما رہے ہوتے ہیں، اور پڑھائی کے بعد عموماً ان کی آمدنی اچھی ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی میں زیر تعلیم احباب کو کس طرح مالی قربانی کے فوائد کی طرف بھی متوجہ کیا جا سکتا ہے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ آپ نے خود ہی قربانی کا لفظ بول دیا۔ قربانی کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ تکلیف میں ڈالو اور پھر کوئی کام کرو۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کا مطلب یہی ہے کہ تکلیف میں ڈال کر کوئی کام کرنا۔ اگر آسانی سے کام ہوتا رہے تو اسے قربانی تو نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے عید قربان پہ بکرے یا گائے کی قربانی کی، تو اس کے گلے پر چھری پھیر کے ہی قربانی کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹا کے قربانی لینے لگے تو وہ اسی قربانی کے لیے تیار ہوئے تھے کہ چھری پھیریں۔ تو پہلے تو قربانی کے لفظ کا فلسفہ پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کیا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں قربانی، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ میرے تو اپنے خرچ پورے نہیں ہو رہے ہیں، میں کس طرح قربانی کروں؟ قربانی تو ہے ہی وہی کہ اپنے خرچوں، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات کو کم کر کے اس کے دین یا غریبوں یا کسی دوسرے کی بہتری کے لیے کچھ خرچ کرنا۔ آمدنی جب ہوتی ہے اس میں اسٹوڈنٹ اپنی فیس اور اپنے کھانے پینے کے اخراجات بھی پورے کر رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ والدین نہیں دے سکتے، بعض دفعہ دوسری جگہ یونیورسٹی میں رہ رہا ہے تو وہاں کہیں فلیٹ یا یونیورسٹی ہاسٹل میں رہتا ہے، بعض دفعہ وہاں کے اخراجات ہو جاتے ہیں جو وہ پورے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کی ایک ریگولر انکم نہیں ہیں۔ اس عرصے میں آپ پڑھ رہے ہیں
اس میں سے کچھ سیونگ کر کے اگر آپ قربانی کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں یا کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی چیریٹی میں دیتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو تمہارے لیے آسان ہے وہ دو، دوسری جگہ فرمایا کہ قربانی کر کے دو، تیسری جگہ فرمایا کہ قربانی اس وقت تک ہے ہی نہیں جب تک تم وہ چیز قربان نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف سبق دے دیے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی ہے ہی نہیں جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یہ تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کس حد تک، کن حالات میں آپ نے قربانی کرنی ہے۔ باقی ریگولر چندہ بعض دفعہ نہیں دے سکتے تو جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، مثلا اگر ایک اسٹوڈنٹ موسی ہے تو اس نے بہرحال اپنی پاکٹ منی سے چندہ دینا ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ اتنا ریزنیبل کما رہا ہے کہ اپنی فیس بھی دے رہا ہے اور گھر کے خرچے بھی پورے کر رہا ہے تو پھر اس کو اپنی انکم کے مطابق چندہ دینا چاہیے، اور اگر موسی نہیں ہے تو جتنا وہ آسانی سے دے سکتا ہے وہ دے۔ تو یہ ساری چیزیں حالات پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اسی طرح دوسری چیریٹیز ہیں، ان میں جتنی آپ قربانی کر سکتے ہیں کریں۔ پہلی بات تربیت ہے۔ اگر اچھی تربیت ہو، خدا تعالیٰ پر یقین ہو، اعتماد ہو، اس پر توکل ہو، اس کے حق ادا کیے جا رہے ہوں، انسان نمازیں پڑھنے والا ہو۔ پہلی چیز تو نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے بعد پہلے یہی فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ، کہ نمازوں کو قائم کرو، نماز پڑھو۔ پھر فرمایا نمازیں جب پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے، پھر قربانی کرو۔ مما رزقناہم ینفقون، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جب تربیت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے گا تو آپ خود آسانی سے خرچ کرنے کی طرف توجہ کرو گے، یا ایسا کرنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ پھر چندہ کیا چیز ہے؟ چندے کا فلسفہ ذہن میں آ جائے گا کہ چندہ قربانی ہے، یا صدقہ دینا قربانی ہے، یا کسی چیریٹی کو کچھ دینا قربانی ہے۔ قربانی کا فلسفہ جب سمجھ آ جائے تبھی آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کا مطلب ہی تکلیف ہے۔ اپنے آپ کو تھوڑی سی تکلیف میں ڈالو گے تو کام ہوگا۔ اگر ایک دن برگر نہ کھاؤ تو کوئی بات نہیں، اتنے میں خود دام الحمدیہ کا چندہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایک سوال کیا گیا کہ بحیثیت احمدی مسلمان میں نے جرمنی میں رہتے ہوئے دیکھا ہے کہ جرمن باشندے انٹیگریشن پر بہت زور دیتے ہیں، اور جرمن زبان میں مہارت کو ہی انٹیگریشن کا ایک بنیادی پہلو سمجھا جاتا ہے، جبکہ حضور انور نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ انٹیگریشن محض زبان سیکھنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ملکی قواعد و قوانین کی پابندی کرنے جیسے کئی اہم پہلوؤں پر محیط ہے۔ کیا حضور بعض ایسے نکات بتا سکتے ہیں جو میں یہاں کے باشندوں کو، خاص طور پر جو ساتھ کام کرتے ہیں یا جن کو میں جانتا ہوں، بتا کر سمجھا سکوں کہ محض ملکی زبان کی مہارت حاصل ہونے سے ہی لازمی طور پر انٹیگریشن کے معیار کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے؟ اس پر حضور انور ایدہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی پہلی بات ہی غلط ہے کہ مہارت حاصل کرنا۔ زبان آنے اور مہارت حاصل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ لوکل جرمن لوگ جو یہاں پلے بڑھے ہیں ان کو اپنی زبان پر مہارت نہیں ہے تو آپ کو کہاں سے ہے؟ آپ کو اردو پر کب مہارت ہے؟ اس لیے مہارت بالکل علیحدہ چیز ہے۔ وہ یہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ کم از کم اتنی زبان تو آنی چاہیے کہ تم اپنا مدعا بیان کر سکو۔ یہاں کئی جج ہیں، کورٹ میں احمدیوں کے اسائلم کیسز جاتے ہیں، وہ ان سے ایک دو لفظ پوچھتے ہیں کہ تم جرمن زبان میں کوئی فقرہ ہی بول دو۔ اگر کوئی جرمن میں فقرہ بولتا ہے یا دو سوال ہی کر دے یا جواب دے دے تو کہتے ہیں ہاں چلو تم نے سیکھنے کی کوشش تو کی ہے، تو انہوں نے ان کے کیس پاس کر دیے۔ اس لیے ہر جگہ ایک اصول نہیں۔ ہاں بعض ریجڈ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہیں زبان نہیں آتی، اس لفظ کا مطلب نہیں آتا، اس کا استعمال نہیں آتا، یہ فقرہ تم نے صحیح نہیں بتایا۔ ایسے کیسز بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی جرمن بھی جن کو آتی ہے ان کو لوگ کہتے ہیں واہ واہ کمال ہو گیا، تم جرمن بول لیتے ہو، وہ اسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں۔ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جب یہاں اس ملک میں رہنے کے لیے آئے ہیں تو یہاں کی زبان تو سیکھیں۔
زبان سیکھیں گے تو جہاں اپنا مدعا بیان کریں گے وہاں آپ کے لیے تبلیغ کے میدان کھلیں گے۔ تبلیغ کے لیے بھی تو ضروری ہے کہ آپ کو اس جگہ کی زبان آنی چاہیے۔ یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ زبان نہ سیکھو اور باقی بہت سارے کام ہیں ان پر توجہ کرو۔ میں نے کہا تھا کہ صرف ایک چیز نہیں ہے، ہاں زبان بھی آنی چاہیے، لیکن انٹیگریشن یہ بھی ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم باہر سے آئے ہیں، اس ملک کی زبان سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور اس ملک کے قانون اور قواعد کی پابندی بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم یہاں آ کر اپنا علم بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اس ملک کی خدمت کر سکیں۔ ایک شخص جو جرمن ہے، یہاں رہتا ہے اور اس کو بڑی اچھی زبان آتی ہے اور ملک کے قانون کی پاسداری نہیں کر رہا، اس کو توڑتا ہے، تو باوجود جرمن کہلانے کے وہ ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن اگر مجھے جرمن زبان کے دو چار لفظ آتے ہیں یا ٹوٹی پھوٹی جرمن زبان آتی ہے، میں ابھی صحیح طرح نہیں بیان کر سکتا کیونکہ میں نیا آیا ہوں، لیکن حب الوطن من الایمان کے لحاظ سے میرے اندر ملک کی خدمت کرنے کے جذبات ہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ملک و قوم کی خدمت کروں اور لوگوں کا ممنون احسان ہو جاؤں جنہوں نے مجھے یہاں رہنے کے لیے جگہ دی، اور میں ان کی خدمت بھی کروں۔ تو یہ انٹیگریشن ہے۔ ان کو بتاؤ کہ زبان سیکھنے کے لیے مجھے وقت چاہیے، وہ میں سیکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میری تعلیم مجھے یہ کہتی ہے کہ تم نے وطن سے محبت کرنی ہے، اور وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ملک کے قانون کی پاسداری کروں، اور ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے میرے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لاؤں۔ ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں جس حد تک ملک کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں پہنچاؤں۔ تو یہ چیزیں جب آپ لوگوں کو بتائیں گے تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور 70، 80 بلکہ 90% لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ باقی کچھ نہ سمجھنے والے بھی ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ آپ 100% کو کسی کو قائل کر سکیں۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ سوشل تعلقات میں آپ 100% نمبر حاصل کر لیں۔ آپ زبان سیکھیں، زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ باقی باتیں بھی کریں۔ میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ زبان سیکھنا ضروری نہیں، البتہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں ہر جگہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ انٹیگریشن صرف یہ نہیں کہ میں ان کی روایات پر عمل نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، کلب میں نہیں جاتا، عورت سے مصافحہ نہیں کرتا یا عورت مرد سے مصافحہ نہیں کرتی۔ انٹیگریشن یہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے جو کچھ میری صلاحیتیں ہیں ان کو میں بروئے کار لا رہا ہوں، اور میرے اچھے اخلاق ہیں۔ میں ہر جرمن، مرد ہو یا عورت، اس کی بہتری اور اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک زبان سیکھنے کا تعلق ہے وہ بھی سیکھ سکتا ہوں اور سیکھ رہا ہوں۔ میں نے اگر برائیاں بیان کی ہیں تو ان باتوں کی ہیں جہاں ان لوگوں کی برائیاں تھیں۔ یہ میں نے ضرور کہا ہے کہ کلب میں جانا، ڈانس کرنا یا ننگے لباس پہننا انٹیگریشن نہیں ہے۔ زبان نہ سیکھنے کی تو میں نے بہت کم بات کی ہے، اگر کہیں کی ہے تو شاید ایک آدھا فقرہ کبھی کہیں کہہ دیا ہو، اور وہ بھی سرسری۔ ہاں، جو برائیاں ہیں ان کو میں نے ضرور ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ برائیاں کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ میں ننگا ہو کر پھرنا شروع کر دوں یا عورتوں کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دوں یا شراب پینا شروع کر دوں تو میں انٹیگریٹ ہو گیا۔ یہ تو خود اب ماننے لگ گئے ہیں، ان کی اپنی ریسرچ آ گئی ہے کہ پہلے کہتے تھے ہفتے میں ایک دن شراب پینے سے کچھ نہیں ہوتا، اب یہ کہتے ہیں نئی ریسرچ آئی ہے کہ شراب پینا ہی انسان کے لیے تباہی ہے۔ اس پر یہ لوگ خود ریسرچ کرنے لگ گئے ہیں۔ پہلے کہتے تھے مرد عورت اکٹھے ہو جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، اب عورتوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں اس قسم کی انٹیگریشن نہیں چاہیے۔ مرد تو ہمارے حق مارنے لگ گئے ہیں، مرد عورت بن کے عورتوں میں آ گیا تو عورتوں نے شور مچا دیا کہ ہم نے اب ان کو شامل نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹورنامنٹ علیحدہ ہوں گے، انہوں نے اپنے کلب ہی علیحدہ بنانے شروع کر دیے۔ جرمنی اور یوکے میں بھی بعض ایسے کیس ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں جو برائیاں پیدا کر سکتی ہیں اور جو قانون قدرت کے خلاف ہیں، وہ خود ان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اور اگلے 10 سے 25 سال میں ان کو احساس ہو جائے گا، یا ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی یا یہ برائیاں چھوڑ دیں گے۔ اس لیے آپ آرام سے اپنا کام کیے جائیں
اور خاموشی سے پیار سے سمجھا کر کرتے جائیں، اور ہر دفعہ جب آپ کو کسی نہ کسی سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں اگر آپ نیک نیتی سے اس بات پر قائم ہیں کہ میں نے فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرنا ہے، تو کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ سجھا دیتا ہے، اور آپ کو جواب بھی سجھا دے گا کہ اسی سچویشن میں کس طرح کا جواب دینا ہے۔ اللہ کو راضی کرو، باقی سب راضی ہو جائیں گے۔ حضور انور کے استفسار پر بتایا گیا کہ یہاں موجود سٹوڈنٹس میں سے 114 لڑکے اور 144 لڑکیاں ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں، لڑکوں کو پڑھایا کریں۔ ملاقات کے آخر پر حضور انور نے فرمایا کہ چلو پھر، السلام علیکم۔ مرتبہ مکرم قمر احمد ظفر صاحب، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل۔ آواز مرزا عمران احسن۔